آج ہم سورہ الفاتحہ کی کمپلیٹ ہونے کے بعد آج ہم نماز کی طرف، نماز ترجمے اور تشریح کے ساتھ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس نماز کے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے شروع کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اذان کے حوالے سے دو جگہوں پہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اذان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک سورہ المائدہ آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، وَإِذَا اور جب نادیتم تمہیں ندا دیا جائے، اذان کی جب آواز آتی ہے الی الصلاۃ نماز کے لیے، جب نماز کے لیے خبردار کیا جاتا ہے، اتخذوها هزوا ولعبا، جو اللہ کے دشمن ہے، کافر ہے، یہودی ہے، اتخذوها وہ اس اذان کو بنا دیتے ہیں ہزوا ولعبا، ہنسی اور مذاق اور کھیل و کود وہ سمجھتے ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ حرکتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو عقل سے بالکل محروم قوم ہے۔ اسی طرح سورہ جمعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اذا نودی للصلاة جب بھی نماز کے لیے ندا کیا جائے، جب بھی نماز کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن فاسعوا الی ذکر اللہ، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اذان سننے والوں کو حکم دیا ہے۔ اذان سنتے ہی ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی دوڑتے ہوئے آنا چاہیے۔ اب اذان کی جو تاریخ ہے، اذان کیسے شروع ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج پہ گئے، معراج پہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نماز مسلمانوں پر بطور فرض، بطور ہدیہ جب اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اس کے بعد جب نبی علیہ السلام، اس سے پہلے نبی علیہ السلام صبح شام نماز پڑھا کرتے تھے، 5 وقت کی نمازیں اس وقت فرض نہیں تھے، اسی لیے نبی علیہ السلام معراج پہ گئے ہیں نبوت کی 10ویں سال بعد۔ مشہور قول کے مطابق نبی علیہ السلام نبی اور رسول بننے کے بعد نبوت کے 10ویں سال آپ علیہ السلام معراج پر گئے ہیں، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ابو طالب کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، جبکہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے جو لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے ہیں، وہ لوگ نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے 5ویں سال یعنی معراج سے غالباً 5 سال پہلے، معراج سے 5 سال پہلے وہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے ہیں۔ اب اس وقت جناب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام شروع ایام میں نبی علیہ السلام صبح شام نماز پڑھا کرتے تھے، پھر جب آپ ہجرت پہ چلے، آپ معراج پہ چلے گئے تو معراج سے واپسی پہ آپ 5 وقت کی نمازیں لے کر آئے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پہنچے تو نبی علیہ السلام نے ایک میٹنگ بلایا حضرات صحابہ کرام کا کہ کیسے مسلمانوں کو نماز کی ٹائم کی انفارم کیا جائے، کیسے مسلمانوں کو خبردار کیا جائے کہ نماز کی ٹائمنگ کا۔ اہتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصلاة کیف
یجمع الناس لها، نبی علیہ السلام نے اس بات کا اہتمام کیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے نماز کے ٹائم پہ کیسے جمع کیا جائے. فقیل له انصب رعیتا عند حضور الصلاۃ، ایک مشورہ یہ آیا اللہ کے حبیب لوگوں کو نماز کے ٹائم پہ کوئی پرچم لہرا کر لوگوں کو خبر دیا جائے اب نماز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. فَإِذَا رَأَوْهَا، جب وہ اس پرچم کو لہراتے ہوئے دیکھیں تو وہ ایک دوسرے کو خبر دے کر ایک دوسرے کو بتلا کر وہ نماز کے لیے آ جائیں. فَلَمْ يُعْجِبْهُ، نبی علیہ السلام کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا. قال فذكر له القنع یعنی الشبورہ، نبی علیہ السلام کو کسی نے یہ مشورہ دیا اللہ کے بھی پھر ہم بغل بجایا جائیں اور اس کی آواز کو سنتے ہی ہم یہ سمجھیں گے اب نماز کا ٹائم ہوا ہے تو ہم اپنی مصروفیات ترک کر کے نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے. نبی علیہ السلام کو یہ بھی پسند نہیں آیا کیونکہ یہ بغل بجانا یہ یہودیوں کا عمل تھا. وقال هو من امر الیہود، آپ علیہ السلام نے اس مشورے کو یہ کہہ کے رد کیا یہ یہودیوں کا معاملہ ہے، یہودی اس طرح عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں. قال فذكر له الناقوس، پھر نبی علیہ السلام کو کسی نے مشورہ دیا پھر ہم گھنٹی بجا کر نماز کے ٹائم پہ گھنٹی بجا کر ہم مسلمانوں کو انفارم کریں گے کہ بھئی اب نماز کا ٹائم ہوا ہے. لیکن نبی علیہ السلام کو یہ بھی آپ علیہ السلام کو پسند نہیں آیا. آپ نے فرمایا یہ تو ایسا ہی کرتے ہیں، جبکہ دینی معاملات میں خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کی آپ روزہ رکھتے تھے محرم کے، لیکن آپ نے فرمایا یہودیوں سے مخالفت کرنے کے لیے وَلَئِنْ عِشْتُ إِلَى الْقَابِلِ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہوں تو میں 90 کا بھی روزہ رکھوں گا، صرف اور صرف مشابہت کو ختم کرنے کے لیے. لہذا نبی علیہ السلام فرمایا یہ تو عیسائی اس طرح اپنی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بھی کوئی قابل عمل مشورہ نہیں ہے. تو ایک روایت میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا اللہ کے بھی پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ کسی اعلان کرنے والا اعلان کر دے الصلاۃ جامعۃ، تو نبی علیہ السلام نے اس مشورے پہ عمل کیا. تو نماز کے ٹائم پہ جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آواز لگایا کرتے تھے جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ الصلاۃ جامعۃ، لوگوں اب نماز جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، جماعت اب ہونے والی ہے. اسی مشورے پہ چند دن عمل کرتے رہے. اسی دوران نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں اذان کے جو مروجہ اذان کے جو کلمات ہے، مروجہ اذان ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دکھایا گیا. کس کو؟ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور سیم یہی خواب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا. لیکن نبی علیہ السلام کو پہلے اذان کے یہ جملوں کے حوالے سے انفارم کرنے والے کون تھے؟ جناب عبداللہ بن زید بن عبد ربہ. تو جناب عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا. فی منامی قال فغدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں کسی نے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو یہ اذان کی کلمات سکھا دیے. عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے ان کلمات کو یاد کر کے جو خواب میں دیکھا تھا نبی علیہ السلام کے پاس صبح جاتے ہیں. اللہ کے حبیب رات خواب میں
میں نے یہ الفاظ مجھے کسی نے بتلا کر مجھے گیا ہے کہ اذان ان الفاظ کے ساتھ کیا جائے. فَأُرِيَ الْآذَانُ فِي مَنَامِهِ قَالَ فَغَدَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبَرَهُ. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو خواب میں اذان کے کلمات دکھایا گیا. اگلے دن وہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے. فَأَخْبَرَهُ نبی علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں. فقال له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لبین نائم ویقظان. اللہ کے حبیب میں نیند اور بیداری کے بین میں تھا، نیند اور بیداری کے درمیان میں تھا. اذ اتانی آتی، میرے پاس ایک آنے والا آیا. فارانی الاذان، اس نے مجھے آذان کی یہ کلمات اس نے مجھے دکھلایا، مجھے سکھلایا. اب عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے وہ آذان کی کلمات نبی علیہ السلام کو پڑھ کے سنایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ایسا کرو، جو کلمات آپ کو سکھایا گیا ہے آپ یہ کلمات جناب بلال کو سکھائیں، تاکہ بلال انہی کلمات کے ساتھ لوگوں کو بلائے. جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھانے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ موجود تھے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ آواز آتی ہے دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب یہ آواز، یہ الکلمات میں نے خواب میں دیکھا ہے. آپ نے فرمایا تجھ سے پہلے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو دکھایا گیا ہے، تو لہٰذا اذان مشہور ہے کن کے نام سے؟ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے کل 3 مؤذن ہوا کرتے تھے. ایک جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جناب عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں اذان دیتے تھے مدینہ منورہ میں، یہ دونوں مؤذن تھے مدینہ کے. اور جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عموماً ایک بات مشہور یہ ہے کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہے اس اذان کو ہم تہجد کی اذان سے تعبیر کرتے ہیں، عموماً تہجد کی اذان سے تعبیر کرتے ہیں. حالانکہ در حقیقت یہ تہجد کی اذان نہیں ہے، یہ اس بات کی اذان ہے کہ اب تہجد کا ٹائم ختم ہوا ہے، عبادت کرنے والے اپنی عبادت اب کلوزنگ کی طرف آ جائے. عموماً مشہور کیا ہے؟ تہجد کی اذان. تہجد کی اذان نہیں ہے، تہجد رات کی ابتدا سے لے کے آخری پہر تک شروع ہو جاتے ہیں. لہذا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیتے تھے وہ اذان تھے اب تہجد کا ٹائم اب کلوز ہو رہے ہیں، تو لہذا نماز کو کلوز کر دیں. اگر کوئی سویا ہوا ہے وتر پڑھنا ہے وہ اٹھ جائیں، اب رات کی تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے. اور جناب عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اذان دیتے تھے اب سحری کا ٹائم ختم ہوا ہے تو لہذا سحری بند کر دیں. یہ دونوں مؤذن اذان دیتے تھے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں. ایک تھے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اذان دیتے تھے مکہ مکرمہ میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ نکلے اور اذان کا ٹائم ہوا، کسی نے اذان دے دیا. اذان دینے کے بعد جس وادی میں اللہ کے نبی علیہ السلام تھے اس کی مقابل دوسرے سائڈ پہ عبداللہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اس کے ساتھی چرواہا تھے، یہ لوگ بکریاں چرا رہے تھے. اب اس طرف سے اذان کی آواز آئی تو ان کو یہ آواز خوبصورت لگی تو انہوں نے بھی اسی کی کاپی کرنے کی کوشش کی. اور جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی، اس کی آواز نبی علیہ السلام کو بہت پسند آئی. آپ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ جا کے ان چرواہوں کو لے بلاؤ. چرواہوں کو بلائے، ادھر سے اذان کی آواز آئی تھی، کون دے رہے تھے؟ پہلے وہ تو ڈر گئے، کہیں ایسا نہ ہو ہم نے ان کی نقل اتارے ہیں تو لہٰذا یہ لوگ ہمیں کوئی سزا نہ دیں. خیر پھر اس کے بعد چیک کرتے کرتے جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئے. اس کے بعد جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے
جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں مؤذن مقرر کرتے ہیں۔ اب اذان کی ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ ہم آنے والے دروس میں کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو اذان میں کہتے کیا ہے۔ البتہ اب جو ہمارے ہاں اقامت ہے، اقامت اذان ایک ہے جو ہم اذان دیتے ہیں۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان وہی اذان تھی جو آج ہم اذان دیتے ہیں۔ ایک اذان جناب ابو محذورہ رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے، اس اذان کو ترجیح کہا جاتا ہے۔ ترجیح رجع سے واپس آنا۔ پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ تک کو آہستہ آہستہ یعنی تھوڑی سی آواز کو پس کر کے پڑھتے تھے دو بار، پھر اس کے بعد پھر اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچنے کے بعد پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ سے پھر شروع کرتے تھے کچھ اونچی آواز میں۔ تو اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ جناب بلال والی اذان میں 4 بار 2 بار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی کتنے بار ہے؟ 2 بار ہے۔ جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں یہ 4 بار ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے، اگر اذان ترجیح والی اذان دیا جائے، اذان ترجیح والی اذان دیا جائے تو اس صورت میں اقامت ہم ڈبل پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ترجیح والی اذان دینے کی صورت میں اقامت ہم ڈبل پڑھیں گے۔ اگر جناب بلال والی اذان دینے کی صورت میں ہم اقامت میں سنگل، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اس میں عموماً ہمارے کچھ ساتھی اذان دیتے ہیں، اس میں بس اوقات اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے گرامر کے حوالے سے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ تو اگر اذان بلالی ہو تو اقامت بھی بلالی اختیار کرنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں احناف جو ہے کیا کرتے ہیں، اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے ہیں اور اقامت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے ہیں۔ اگر اذان ترجیح والی اذان ہے تو بہتر یہی ہے اقامت ڈبل پڑھا جائے۔ اگر اذان بلالی ہے تو اس صورت میں اقامت سنگل پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ذکر کر کے ہم بات کو ختم کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے تم سنو، فقولوا مثل ما یقول، اسی الفاظ کو تم بھی ادا کرو جو مؤذن جو الفاظ ادا کرتے ہیں، فقولوا مثل ما یقول۔ اب اس حوالے سے اذان کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ذکر بھی ہے، اسی لیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ ذکر ہے، اس ذکر پہ لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، لا حول برائی سے، نقصان سے، گناہوں سے بچنے کی میری اندر طاقت نہیں ہے، ولا قوت نیکی کرنے کی، عبادت کرنے کی میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، الا باللہ، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، جب تک میرا رب مجھے توفیق نہ دے، نہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہوں، نہ میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکتا ہوں، نہ میں عبادت کر سکتا ہوں اللہ کی، جب تک میرے اللہ کی مدد اور تائید شامل حال نہ ہو۔ اب نبی علیہ السلام نے جب بھی تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنیں تو اس وقت جو الفاظ مؤذن ادا کرتا ہے وہی الفاظ تم نے بھی ادا کرنا ہے، لیکن حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، تو اس موقع پہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ،
گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اور یہ مؤذن اذان دے کر مؤذن روزانہ 5 ٹائم ہم سے حلف لیتا ہے اور ہم حلف دیتے ہیں۔ مؤذن حلف لیتا ہے اور ہم پابند ہیں اس حلف کو لینے کا۔ جس طرح ہمارے ہاں جب اسمبلیوں میں جب ممبر منتخب ہوتے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی حلف لیتے ہیں اور باقی ممبر حلف دیتے ہیں، اسی طرح مؤذن روزانہ 5 ٹائم حلف لیتے ہیں اور ہم حلف دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم کل گفتگو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔